اللہ جل مجدہ الکریم خالق لم یزل ولا یزال بندہ ناقص و نالائق کی زبان میں کلمہ حق جاری فرمائے اور اسی سارے عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، اج دے جمعۃ المبارک دے مقدس موقع تے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع تے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئے گی خدا عنوان سخن ہے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین، جی جنہاں دے صدقے اللہ تعالی نے سانو اسلام دی پہچان عطا کی، جنہاں دے صدقے قرآن ساڑھے تک پہنچیا، جنہاں دیا قربانیاں دی بدولت اسلام ساڑھے تک پہنچیا، اسی مسلمان ہوئے اور ساڑھے تک شریعت مصطفیٰ دین مصطفیٰ جنہاں دیا قربانیاں دی بدولت ساڑھے تک پہنچیا، ساڑھے آبا و اجداد تک پہنچیا، آگے ساڑھی نسل تک پہنچے گا۔ وہ اسلام دے محسنین اور اسلام دے قربانیاں دے کے اسلام نے وفا کرنے والے عظیم الشان عظیم المرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان، انہاں دی عظمت اور شان اگر ہر لمحہ بھی بیان کیتی جائے تو بہت کم ہے، روزانہ بھی بیان کیتی جائے، ہر وقت بیان کیتی جائے، ہر لحظہ اور لمحہ بیان کیتی جائے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بڑے عظیم نفوس قدسیہ نے، بڑی عظیم ہستیاں نے صحابہ کرام علیہ رضوان، جنہاں دے بارے قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے مقام و مرتبے کا اعلان فرمایا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اطہر کے نال بھی اپنے صحابہ دیا عظمتاں تے شاناں بیان فرمائیاں۔ جی آج دے پرفتن دور دے اندر جس دے اندر اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہو چکا ہے، ضرورت اس امر دی ہے کہ اسی صحابہ کرام علیہ رضوان دی سیرت طیبہ، انہاں دیا مبارک زندگیاں، جی انہاں دی لائف کا مطالعہ کر کے اسٹڈی کر کے اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ ساری زندگی ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب زندگی گزارا، میں بہترین رستے سے چلا، جی سیدھے رستے سے چلا۔ ہر بندہ نماز اندر بھی یہی دعا مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے رستے تے چلا۔ جی سیدھے رستے تے چلن واسطے ضروری ہے کہ بندہ انہوں پتہ ہوئے کہ سیدھا رستہ ہے کیڑا، صراط مستقیم ہے کہ جی کنوں سیدھا رستہ کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ آج دے تعلیم یافتہ دور دے اندر، دور جدید جنہوں سے کہنے ہیں، جی ہر طرف ماشاءاللہ ترقی ہو رہی ہے، تعلیم دا شور شورہ ہے، جی تعلیم دا دور دورہ ہے، تعلیم عام ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے ویکھے جاندے نے معاشرے دے اندر، تسی بھی ویکھتے ہو گے، میں بھی ویکھتا، جڑے لوگ پریشان نظر آندے نے، یار کوئی سیدھی گل سانو سمجھ نہیں آتی، سانو کوئی سیدھی راہ نہیں دستا، ہاں جی اسی بڑے پریشان ہاں، بڑے ڈاوا ڈولا، سانو کوئی سیدھی گل دسنا والا کوئی نہیں، کوئی اپنی دس رہا ہے، کوئی اپنی دس رہا ہے، سیدھی دسنا والا کوئی نہیں۔ میں کہ جے سیدھی راہ دا تو پوچھنا چاہتا ہے، جے چاہتا ہے تیرے اندر طلب اور تڑپ ہے، تیرے اندر ایک جستجو اور جذبہ ہے کہ میں اللہ سیدھی راہ دکھا دے، تو سیدھی راہ وہ ہے کہ جڑے صحابہ کرام علیہ رضوان والی راہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان والا رستہ، صحابہ کرام کنہاں نوں ویکھ کے اپنی زندگی گزاریاں، بانی اسلام حضور علیہ السلام دا جی زندگی دا ایک ایک لمحہ ویکھیا، اس دے مطابق زندگی بسر کی تھی۔ صحابہ کرام حضور نوں ویکھ کے زندگی گزاری، اور پھر اگے قیامت تک آنے والے لوگوں نوں ساری چیزاں دس کے گئے ہیں۔ اگے وہ بندے دی اپنی اکھ دا قصور ہے یا بندے دے دل دا قصور ہے، انہوں ویکھے سمجھے اور اس تے عمل کرنے کی کوشش کرے۔ گرامی قدر سامعین، صحابہ کرام علیہ رضوان والا رستہ وہی کامیاب ترین رستہ ہے جس کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، جس کے اندر ایک کو فرقہ ناجی اور نجات والا ہوئے گا، 72 فرقے گمراہ ہوں گے۔ جی وہ وقت جی ویکھ رہے ہیں، اسی ساڑھے سامنے ہیں، بہت سارے فرقے بن چکے ہیں، لوگ دڑا دڑ تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت جو حق اور سچ مذہب ہے، اندر بھی بہت سارے لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے ہیں۔
اور بہت ساریاں عقائد کے اندر خامیاں کے اندر پہ چکے نے تے ضرورت اس خبر دی ہے میرے آقا علیہ السلام کو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیڑا رستہ ہے جڑا کیڑی جماعت ہے جڑی 73 وچوں ایک جماعت نجات والی ہوئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا جیڑی جماعت میرے اور میرے صحابہ دے رستے دوتے ہوئے گی، فرمایا وہی نجات والی جماعت جی جیڑے لوگ اللہ اور اللہ دے رسول دے رستے دوتے ہوں گے، صحابہ کرام دی جی زندگی دے مطابق جنہاں دا عمل ہوئے گا وہی نجات والے ہوں گے۔ اس مسئلے صحابہ کرام علیہ رضوان دی عظمت اور شان بیان کرنے دی اشد ضرورت ہے، اور انہاں دی عظمت اور شان ہر بندے دے دل دے اندر موجود ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ محسنین اسلام نے جی آج ساڑھے کولتے جی اگر کوئی کہے کہ اسلام دی جنگ لڑن لگی ہے جی اسلام واسطے جی جنگ دا اعلان ہو گیا تو چلو جی اپنے گھر بار چھڑو، بچے چھڑو، زمینہ چھڑو، جائیداد چھڑو، سب کو چھوڑ کے جی اسلام دی بقا واسطے، اسلام نال وفا کرنے واسطے اپنے گھراں وچ نکلو۔ جی اگر اس طرح دا اعلان ہو جائے تو اسی کہاں گے پتہ نہیں اعلان کرنے والے کون نے، کیویں دا اعلان پہ کرتے ہیں کہ بھلا جنگ دی جنگ کو سوچ بھی سکتے، جنگ تصور بھی کر سکتے، یعنی جنگ یا جہاد کا نام سن کے تے اسی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ساری جڑی ایمان دی کیفیت ہے یا سارے جو حالات نے، لیکن صدقے جاؤں حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام پر جی حضور کے جان ساروں پر قربان جائے، ذرا پڑھو نا ان کی سیرت، یقیناً دل جذبے کے ساتھ جگمگا اٹھتا ہے، دل کے اندر ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، یار کیسے وہ لوگ تھے جب غزوہ اللہ اکبر غزوہ احد سے صحابہ کرام علیہ رضوان واپس تشریف لائے۔ غزوہ احد جو پاکستان اسلام کا سب سے عظیم مارکہ دوسرا بڑا غزوہ تھا، تو غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کا نقصان بھی بہت ہوا، کافی سارے صحابہ کرام شہید بھی ہوئے جی۔ تو غزوہ احد سے جب صحابہ کرام واپس پہنچے، ابھی جو زخمی صحابہ تھے ان کی مرہم پٹیاں چل رہی تھیں، ان کو ابھی دوائیاں دی جا رہی تھیں، ابھی ان کے زخم ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، محبوبہ صحابہ کرام کو کہیں اور غزوے کے لیے تیار ہو جائیں، ایک اور جنگ کے لیے جانا ہے، ایک اور غزوے پہ جانا ہے جی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ جو صحابہ کرام غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے تھے وہی صحابہ جائیں گے، باقی کوئی بندہ بھی نہیں جائے گا جی۔ اتنی اللہ اکبر کبیرہ بڑی بات جی۔ تو پھر آپ اٹھا کے دیکھیں، سیرت کی کتابیں دیکھیں، تاریخ کی کتابیں دیکھیں، حدیث کی کتاب دیکھیں، کسی جگہ پہ کبھی بھی کسی مقام پر کسی بھی صحابی کے بارے میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے انکار کیا ہو، یار میں تے ہن جنگ لڑ کے آیا ہاں، ارے تے میں اپنے رشتہ داروں بھی نہیں ملے، اپنے گھر والے کو جی بھر کے ویکھیا ہی کوئی نہیں کہ اور جنگ سے آڈر آ گئے نہیں، بلکہ صحابہ کرام جس طرح میں نے بھی کلام پڑھا ہے، صحابہ کرام تو شوق رکھتے تھے، ان کے اندر تو یہ جذبہ موجود تھا، ان کے اندر تو یہ طرف موجود تھی، اے پیارے آقا آپ اللہ کے حکم کے مطابق ذرا اعلان جہاد فرمائے تو صحیح، ہم تو ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ جی اسی سے تیار ہیں جی، اسی حاضر ہیں، حضور حکم تے فرماؤ۔ اچھا اس غزوہ احد تو بعد جڑی جنگ واسطے صحابہ کرام گئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غزوہ احد تے نہیں جا سکے سن، آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غزوہ احد اندر شریک ہوئے سن۔ حضرت جابر بن عبداللہ حضرت جابر بہت ساری حدیثاں دی روایت فرمان والے حضور کے بڑے جلیل القدر صحابی نے، آپ دی گھر دے اندر چونکہ 7 یا 9 آپ دی ہمشیرگان دے کلے بھائی سن، 7 یا 9 آپ دی ہمشیرہ گھر دے اندر موجود سن، تے آپ دے والد نے فرمایا کہ اپنی بھیڑاں دا خیال کر تے میں جنگ تے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ حضرت جابر دے والد جب جنگ احد پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جنگ لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں جی۔ باپ شہید ہو گیا، لیکن حضرت جابر کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی کہ حضور علیہ السلام نے غزوہ احد کے بعد ایک اور جنگ کا اعلان فرمایا ہے، تو سنیے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضرت جابر کے تازہ ابھی کچھ دن پہلے آپ کے باپ نے قربانی دی ہے اسلام کے لیے اور شہید ہو چکے تھے جی۔ بہنوں کا جو ہے وہ ذمہ داری بھی سر پہ موجود ہے، باپ بہنوں کی ذمہ داری بھی سونپ کے گئے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ غزوہ احد کے اندر جو لوگ شامل نہیں ہوئے تھے انہیں بھی شامل نہیں کرنا۔ حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں محبوبہ ذرا مہربانی فرماؤ نا، میں نو بھی جنگ میں چار دی اجازت عطا فرما دے جی۔
ذرا دیکھیں نا یار، بندہ حیران ہو جاتا ہے کیا ان کا مقام تھا، کیا ان کی سوچ تھی۔ حضور علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے خود منع فرمایا ہے کہ جو غزوہ احد میں نہیں گئے تھے پاکستان کے لیے انہوں نے نہیں جانا، جو ادھر گئے تھے وہی جائیں گے۔ تو حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں اتنا بوجھ بھی ہے جی، اپنی ہمشیرگان کا ذمہ داری بھی سر پہ موجود ہے، لیکن پھر بھی عرض کرتے ہیں سونے محبوبہ ذرا کرم فرماؤ نا، میں نے بھی اجازت عطا فرما دو۔ اللہ اکبر کبیرہ گرامی قدر سامعین، ہاں اے مقام میں نہیں ملے، اللہ نے انہاں لوگوں نے نشانہ نہیں عطا فرمایا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمانے نے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام دے دلوں دے ول نگاہ فرمایا، فرمایا اللہ نے میرے دل نو سب تو زیادہ عظیم دل پسند فرمایا کہ اللہ نے میرے سارے نبیوں دا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا اللہ نے ساری مخلوق دے اندر، ساری مخلوقات دے دلوں دے تے نگاہ فرمائی نا، اللہ نے میرے واسطے جڑے صحابہ پسند فرمائے نے، فرمایا ساری مخلوق وچوں سب تو پاکیزہ دل اے لوگ نے، سب تو پاک دلوں والے لوگ، سب تو زیادہ خوبصورت دلوں دے مالک تے بڑے عظیم لوگ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام دے صحابہ کرام نو چنیا تے اللہ نے انہاں نو مرتبہ صحابیت دے اوپر فائز فرما دیتا۔ ہاں گرامی قدر سامعین ذرا قرآن پڑھو نا، اللہ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ فرمایا سونے محمد اللہ دے رسول بن کے تشریف لے کے آئے نے نا، والذین معه جڑے او دے نال نے، او دے صحابہ نے، ہاں اشداء علی الکفار، اے کافراں تے بڑے سخت نے، کافراں تے بڑی سختی فرمان والے نے، رحماء بینہم آپس کے اندر بڑے کھنڈ تے کھیر نے، آپس کے اندر بڑے رحم دل نے، آپس کے اندر بڑی محبت فرمان والے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ گرامی قدر سامعین، رحماء بینہم، محبت رکھو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ عائشہ صاحب عمرہ کر کے آئے دی مبارک میں ماشاءاللہ اللہ پاک کا عمرہ قبول فرمائے، سے گزارتے سن سبحان اللہ۔ یقین جانے جب بندہ وہاں پہ پہنچتا ہے مدینہ شریف میں، مکہ پاک مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جب بندہ گزر رہا ہوتا ہے تو تصور کرتا ہے یار یہ وہ گلیاں جہاں سے ابو بکر صدیق گزرتے تھے، یہ وہ گلیاں جہاں سے حضرت فاروق اعظم گزرتے تھے، یہ وہ گلیاں ہیں جہاں سے حضرت عثمان غنی گزرتے، جہاں سے حضرت مولا کائنات شیر خدا گزرتے تھے، اور یہ وہ گلیاں ہیں جہاں سے حضور کے صحابہ جنگوں کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے۔ جب بندے کو یہ تصور آتا ہے اپنی قسمت میں رکھ جاتا ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تمہیں میں دیا گلیاں نصیب فرما، جا کے دیکھو تو صحیح نا۔ اللہ اکبر، وہ خوبصورت گلیاں جو صحابہ کرام علیہ السلام رہے کہ تم انہوں نے قدم لگے یقیناً دل باغ ہو جاتا ہے۔ پھر کثیر صحابہ کرام کے مزارات جی جنت البقیع کے اندر جب بندہ زیارت کرتا ہے، جب وہاں پہ دیدار کے لیے بندہ وہاں پہنچتا ہے تو دل کے اندر جو ایک خوبصورت جذبے پیدا ہوتے ہیں، صحابہ کرام کی محبت جاگتی ہے، حضور کی محبت جاگتی ہے، تو پھر اس کو لفظ میں بیان تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ تو ان سے پوچھے جو اسراء کے راہی ہیں، جو مدینہ و مکہ دیکھ کے آئے ہیں، جو دیکھنے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے دے اور بار بار لے دے، آمین۔ رحماء بینہم، ہاں گرامی قدر سامعین، اللہ نے قرآن کا ارشاد فرمایا میرے محبوب دے میرے صحابہ نے آپس کے اندر کھنڈ تے کھیر نے، آپس کے اندر بڑے پیار کرنے والے نے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ فرمایا میرے محبوب دے صحابہ نو تسی ویکھو گے یا تھانوں رکوع کردے نظر آن گے یا تھانوں سجدے کردے نظر آن گے۔ حضور کے صحابہ رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ تو رات کی بات ہے نا، صحابہ کرام کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے اور رکوع کرتے ہوئے گزرتی تھی، اور دن کیسے گزرتے تھے؟ اللہ اکبر، یا تو مصطفیٰ کریم کا دیدار کرتے ہوئے یا پھر اسلام کی بقا کے لیے، قرآن کے دفاع کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان جنگ میں صحابہ کرام گزارتے تھے۔ سبحان اللہ، جی میدان جنگ میں گزرتے تھے، دن اور راتیں اللہ کی یاد میں گزرتی تھی۔ آج
کے دور کے اندر کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی عزت پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، یہ خطبہ جمعہ کا موقع ہے، کوئی بھی موقع میں نے پہلے بیان کیا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی عزت، ان کی ناموس کا دفاع ہم سب پر بڑا ضروری ہے، ان کی شان اور عظمت کا بیان کرنا ہر وقت ضروری ہے۔ آج اگر کوئی کسی جو ہے گندی نالی کا گندا کیڑا اٹھ کر حضور کے صحابہ میں سے کسی بھی صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں تان دراز کرتا ہے، اپنی زبان سے غلط بکواس نکالتا ہے، اپنی زبان سے صحابہ کرام کے بارے میں غلط نصب بولتا ہے، اس کی زبان اس کے منہ میں نہیں رہنی چاہیے، بلکہ آپ کے سامنے اگر کوئی بھی صحابہ کرام کی عزت پر حملہ کرے، اس کی زبان اس کی گدی سے نکال کے اسے پیغام دے دو، ارے خبیث تمہیں پتہ نہیں ہے، ارے صحابہ تو وہ ہے، آج اسلام ہم تک پہنچتا ہے تو صحابہ کرام کی عزت کیسے پہنچتا ہے؟ سبحان اللہ۔ آج قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ان کی مہربانیاں ہیں، آج ہمارے بچے کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کی بدولت ہے۔ اسلام ہمیں پلیٹ پہ رکھ کے نہیں ملا، اسلام ویسے بھی قربانیوں کا متقاضی ہے، اسلام ویسے بھی قربانی چاہتا ہے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان نے قربانیاں دی ہیں، اپنے بچے قربان کیے ہیں، اپنے بزرگ قربان کیے ہیں، جی اپنی جائیدادیں اپنے مال سب کچھ قربان کر دیا حضور کی عزت پر، حضور کی ناموس کرنے کے لیے۔ اسلام کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیا، اسلام کو ختم نہیں ہونے دیا، بلکہ اسلام کو پہلے سے زیادہ بلند و بالا کرتے نظر آئے۔ تو اس لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بالکل بھی کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ فلاں صحابی ایسے ہے تو فلاں ایسے ہے تو ان کا ایسے مسئلہ تھا تو ان کے ایسے مسئلہ تھا۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں باتوں میں پڑھنے کی۔ اگر آپ آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جتنے بھی میرے احباب یہاں پہ بزرگ بالخصوص نوجوان طبقہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، اگر چہلم کے جی شہر سے اگر کوئی گندا کیڑا اپنی جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے کسی صحابی کے بارے میں، یا راولپنڈی کا کیڑا آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں، بلکہ افضل الصحابہ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق سارے صحابہ میں سے سب سے افضل ترین ہستی حضرت سیدنا تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کرام اور رسولوں کے بعد ساری مخلوق میں جو سب سے زیادہ افضل ہے، اگر ان کے بارے میں اگر کوئی زبانیں تان تراز کرتا ہے، اگر ان کو غلطی پر کہتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو آپ اسے جواب دے دیں، آپ کہہ دیں تمہیں پتہ نہیں ہے، ارے یہ صحابہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے حیدری، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یاد رکھیں حضرات عزیز وقار، بڑا کٹھن ماحول ہے، پرفتن ماحول ہے، بڑے فتنے پھیل چکے ہیں، کوئی بندہ بھی صحابہ کرام اپنی نسلوں کو یہ بتا کے جائیں، کسی صحابی کے بارے میں ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی صحابی کے بارے میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن کا یہ اعلان جب موجود ہے کہ حضور کے سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ ارے رب ہو کر، وہ خالق ہو کر، وہ اللہ ہو کر، وہ مالک ہو کر، وہ رب ہو کر ان سے جنت کا وعدے فرما رہا ہے، اور ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے والے؟ جی ہاں، حضور کے سارے صحابہ سے پیار کرنا ہے، آل بیت کرام سے بھی محبت کرنی ہے، اور یہ کہنا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پہلے صحابی حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آخری صحابی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 1,24,000 یا 44,000 کم و بیش جتنے بھی صحابہ ہیں، ارے وہ سارے کے سارے ہمارے سر کا تاج ہیں، اور حضور کی اہل بیت جتنی کی جتنی بھی ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، ہماری آنکھوں کا تارا بھی ہے۔ یہ باتیں جو آپ سن رہے ہیں یہ ایسی نہیں ہے باتیں، یہ آپ میں سے شاید کچھ لوگ ہوں گے کہ بس ٹھیک ہے جمعے کے خطاب میں کل سے بیان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کر رہے ہیں، یہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ آج اگر آپ نے اپنی اولاد کو نہ بتایا، آج اگر آپ نے اپنی نسلوں کو نہ سکھایا صحابہ کرام کی عزت اور صحابہ کرام کی ناموس پر اپنی اولاد کو تعلیم نہ دی، تو میں بواقع تو حل منبر رسول پہ بیٹھ کر اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے میں بڑے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، فتنوں کا دور آ رہا ہے۔ اگر صحابہ کرام کے بارے میں اگر آپ نے اپنی اولاد کی
آنے والی نسلوں کو نہ بتایا کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے تو آپ کی نسلیں بھی خراب ہو سکتی ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، بڑی بڑی پگڑیاں پہننے والوں کو دیکھا، بڑے بڑے چپو اور کمبو والوں کو دیکھا ہے۔ ارے صحابہ کرام کے بارے میں جب ان کی زبان سے غلط لفظ نکلتے ہیں تو اللہ انہیں نشان عبرت بنا دیتا ہے، تو دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں، آخرت کے اندر بھی اللہ انہیں رسوائی ان کا مقدر بنا دے گا۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ کسی بھی صحابی کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر کسی قسم کا قریب آپ کے کانوں میں پہنچے تو فوراً اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، فوراً اس کو ہٹا دیا جائے کہ یہ تو کوئی فتنہ ہے آج کے دور کا، اس کو نہ سنیں۔ اگر کسی بھی صحابی کے بارے میں آپ کا ذہن جی متذبذب ہے، آپ کو کسی نے ذہن سازی کر دی ہے، آپ کو کسی نے بتا دیا ہے کہ یہ تو مولویوں کا رولا ہے، یہ ہم تو کہہ دیتے ہیں کتنے لوگ ہیں یہ جی مولویوں کی باتیں ہیں جی، ان کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، مولویوں کی باتیں نہیں ہے جی، یہ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، یہ ہمارے علماء کا ہمارے اوپر احسان ہے، یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ آج ہمارے عقائد میں وہ ہمارے عقائد کی حفاظت کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم یہ شیطان کے پرندے ہیں، یہ شیطان کے جان ہیں، یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں کہ ان باتوں کو نہ سنو، یہ اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، میں منبر رسول جو سب سے عظیم مسئلہ جس میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں بالکل بھی چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے تو ساری زندگی علی کا پہلا نمبر سنا ہے جی، علی کا پہلا نمبر سنا ہے، تو اس کو آج کون ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی نہیں صدیق کا پہلا نمبر ہے، علی کا پہلا نمبر کیوں کہتے ہو جی؟ یہ بڑا ایک عظیم مسئلہ ہے، اس پر میں آپ سب کو باور کرانا چاہتا ہوں جی۔ ہمارا الحمدللہ صحابہ کرام کے بارے میں ایمان پختہ ہے، اور ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنا ذاتی کھڑا ہوا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو 1400 سال سے ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا عقیدہ چلا آ رہا ہے، وہی عقیدہ الحمدللہ۔ ہاں، علی کا پہلا نمبر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتا مولا کائنات داماد مصطفیٰ ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ آپ کی شان بڑی واضح ہے جی، بالکل آپ کی شان قرآن و حدیث سے ثابت ہے، آپ بڑی شان کے مالک ہیں، آپ بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، میرے آقا کے دامادی کا شرف آپ کو نصیب ہوا ہے۔ لیکن جب بات پہلے نمبر کی آئے گی تو پھر صدیق کا پہلا نمبر ہوگا۔ پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ یہ اپنے اولادوں کو بھی بتائیں جی، یہ بالکل یہ عقیدہ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، الحمدللہ اس پر کئی حوالہ جات بھی موجود ہیں، اس پر دلیل نہیں ہے، الحمدللہ دلائل کی انبار موجود ہے۔ اللہ کی سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ میں سے بہت سارے جوان سنتے ہوں گے دمادم مست کلندر جی، سنتے رہے جی، کوئی پرواہ نہیں ہونی، بس ٹھیک ہے جی، کانوں کا چسکا پورا ہو رہا ہے، دمادم مست کلندر ضرور سنے، لیکن اس میں جب علی کا پہلا نمبر آتا ہے تو وہاں آپ کے عقیدے پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ پڑھنے والا بھی شاید بے توجہی میں پڑھ جاتا ہے، سننے والا بھی بغیر توجہ کے اس کو سن لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ عقیدے کی بات ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو عقیدے کے اوپر لوگ حملہ کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایسی بات ہے، چھوٹی موٹی بات ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عقیدے کے اندر آپ کو کچا پن نظر آ رہا ہے، آپ کا عقیدہ اگر ہلنے چلنے والا ہے تو پھر عمل آپ کے کام کوئی نہیں آنے۔ عقیدہ سب سے پہلی سیڑھی ہے، عقیدہ سب سے پہلی اینٹ ہے، عقیدہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو پھر سارے کے سارے اعمال بھی تمہارے بڑے اچھے ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام علیہ الرضوان کی جب بات آ جائے تو پھر ان کا وہی مقام مرتبہ ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے بتایا۔ صرف محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میں آپ کو سے بات ترتیب بیان کی ہے، ایسے نہیں بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے۔ وَوَعَنَ رَسُولُ مَالِكِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم إِنَّ لِحَوْضِ أَرْبَعَةً أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ رُكْنٌ مِّنْهُ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ وَالثَّانِي فِي عُمَرَ وَالثَّالِثُ فِي يَدِ عُثْمَانَ وَالرَّابِعُ فِي يَدِ عَلِيٍّ مَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَأَبْغَضَ عُمَرَ لَمْ يَسْقِهْ أَبُو بَكْرٍ وَمَنْ أَحَبَّ عُمَرَ وَأَبْغَضَ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَسْقِهْ عُمَرُ وَمَنْ أَحَبَّ عُثْمَانَ وَأَبْغَضَ عَلِيًّا لم يسقي عثمان ومن أحب عليا وأبغض عثمان لم يسقيه علي ومن أحسن
القول في ابي بكر فقد اوضح السبيل ومن احسن القول في اصحابه فهو مؤمن ومن احسن القول في اصحابه فهو منافق او كما قال عليه الصلاه والسلام. سبحان اللہ تمہیں سبحان اللہ. عربی دینی بڑی عبارت کو سنا دیتی ہے. تسی ماضی نہیں ہوئے پچھلے لوگ اگے والے سبحان اللہ کہہ رہے تھے سارے کہہ رہے سبحان اللہ. حدیث پاک بالکل صحیح حدیث ہے. میں نے اپنے اساتذہ کرام سے سنی ہے, اس کو میں نے اپنے نوٹ بکس میں لکھا تھا اور آج آپ حضرات کو سنا دی ہے. یہ الحمدللہ حدیث ہر جگہ پہ سنائی ہے. لاہور میں سناتا رہا ہوں, فیصل آباد میں سنائی, آپ کو بھی شاید پہلے سنائی ہو. متن کے ساتھ حدیث پاک ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میرے حوض کے 4 رکن ہوں گے. حوض کوثر پہ میرے آقا تشریف فرما ہوں گے اور حوض کوثر کے 4 ارکان ہوں گے. جی 4 کونے ہوں گے, 4 رکن ہوں گے. فرمایا ایک رکن پہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے, ایک پہ حضرت عمر ہوں گے, ایک پہ حضرت عثمان ہوں گے, ایک پہ حضرت علی المرتضیٰ ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ابو بکر سے محبت کرتا ہے, حضرت عمر سے بغض رکھتا ہے, تو فرمایا ابو بکر اسے قریب نہیں آنے دیں گے. اور جو بندہ حضرت عمر سے محبت کرتا ہے, ابو بکر سے بغض رکھتا ہے, حضرت عمر اسے قریب نہیں آنے دیں گے. اور جو بندہ حضرت عثمان سے محبت کرتا ہے, حضرت علی سے بغض رکھتا ہے, حضرت عثمان اسے جام نہیں پلائیں گے. اور جو حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرتا ہے, علی سے پیار کرتا ہے, علی المرتضیٰ شیر خدا کے نعرے لگاتا ہے اور باقی صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبانیں تان دراز کرتا ہے, بکواسات کرتا ہے, حضور کے صحابہ کرام کی صحابیت پہ شک کرتا ہے, تو فرمایا علی ٹھٹے مار کے اسے نکال دے گے, اسے جام نہیں پلائیں گے. ہاں کامیاب کون ہوگا؟ من احسن القول فی اصحابی فهو مؤمن. حضور نے خود بتا دیا, فرمایا جو میرے صحابہ کرام کے بارے میں صحیح بات کرے گا, جو میرے صحابہ کرام کی جب بات آئے گی اس کے ماتھے پہ بن نہیں پڑیں گے, اس کی طبیعت خراب نہیں ہوگی, بلکہ صحابہ کی عظمت سن کر ذرا محبت سے سبحان اللہ کی سبحان فرمایا فهو مؤمن, وہ مومن ہے. جی اس کے ایمان کی گواہی حضور نے دی ہے. ومن اصحاب القول فی اصحابی, حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کرام کے بارے میں بری بات کرے گا, جی ہلکی بات کرے گا, ان کی تنقیص کرے گا, ان کے نقص نکالے گا, تو فرمایا وہ منافق, وہ منافق ہے, اس کے دل میں ایمان کا جو ہے وہ چراغ موجود نہیں ہے. اس لیے گرامی قدر سامعین حضور کے صحابہ کرام سے محبت کریں. حضور کے تمام صحابہ کرام, جس صحابی کی بھی بات آ جائے, یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے. یہ مذہب ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے. صحابہ کرام کی جب بات آ جائے تو اپنے سر تسلیم خم کر دینا ہے. کسی صحابی کے بارے میں ذرا سا بھی شک نہیں کرنا یہ فلاں صحابی تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو حضرت سیدہ کائنات گئی تھی. جی حضرت سیدہ کائنات نے آپ سے فدق کا سوال کیا تھا, حضرت ابوبکر صدیق نے تو نہیں دیا تھا. جی وہ تو حق کھانے والے ہیں, معاذ اللہ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور نوجوان سوشل میڈیا پہ اس کے جواب دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو اس بات میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے حضرت ابوبکر صدیق بھی حق پر ہیں, حضرت امی عائشہ سے حضرت سیدہ کائنات بھی ہمارے سر کا تاج ہے. ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا. ہاں وہ سارے حضور کے پیارے ہیں, حضور کے بڑے قریبی ہیں, تو ہم نے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے. ان کی جب بات آ جائے تو پھر ہم نے خام خام سے تبصرے نہیں کرنے. عقیدے کی جب بات آ جائے تو ہم نے اپنی طرف سے تبصرے نہیں کرنے, اپنے علماء کی طرف رجوع کرنا ہے. علماء کرام ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں اور ہمارے عقیدے کا صحیح معنوں میں تحفظ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اور یہ ہمیں عقیدہ الحمدللہ یہ ہمارا گڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے. یہ وہ عقیدہ جو حضور غوث اعظم کا عقیدہ تھا. یہ وہ عقیدہ ہے جو حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے عطا فرمایا. یہ وہ عقیدہ ہے جو داتا گنج بخش علامہ کا عقیدہ ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شجر کا عقیدہ ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا عقیدہ ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمیں الحمدللہ بابا گلے شاہ نے عطا فرمایا ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جو حضرت خواجہ توسوی نے ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمیں تاجدار گولنا نے عطا فرمایا ہے. یہ عقیدہ وہ ہے جو ہمیں پیر سیاد رفعان نے عطا فرمایا ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارے پیر و مرشد پیر سیاد رفعان نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہمارے سارے بزرگان دین 1400 سال پیچھے چلے جائیں, ان سب اولیاء کاملین کا بزرگان دین کا عقیدہ یہی تھا کہ جو صحابہ کرام کا حکمدار ہے, اہل بیت کا تابعدار ہے, وہی ہمارے سر کا تاج بھی ہے, ہمارا سردار ہے. جو صحابہ
صحابہ کرام اور آل بیت کا حکمران اور تابعدار ہے، وہ ہمارا سردار ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی تھوڑی سی دل میں اگر بغض کی اس کی علامتیں پائی جاتی ہیں، اور بالخصوص افضل الصحابہ دی افضل الخلق بعد الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب کچھ اپنا حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں سب کے احسان میں نے دے دیے ہیں، لیکن ابو بکر کے احسان اتنے احسان ہیں کہ فرمایا میں نے دنیا میں اس کے بدلے نہیں دیے، قیامت والے دن اسے بدلے عطا فرمایا۔ ابو بکر صدیق جی، ان کی جو فضیلت ہے، ان کا جو مقام مرتبہ ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے، تمام صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو باقی عمل بھی انشاءاللہ اللہ اپنے ان محبوبوں کے صدقے سے قبول فرما لے گا۔ ایک اعلان سے بات فرما لیں، چونکہ جمعۃ المبارک کے دن وقت کم ہوتا ہے، کوشش تو ہوتی ہے کہ مسائل وغیرہ بھی آپ تک پہنچائے جائیں۔ بہت سارے مسائل ہیں جو جن کی کمی ہے، دل دکھتا ہے، آپ پوچھتے تو ہیں نہیں، چلو خود سے کیا ہے کہ آپ کو بتائے جائیں۔ کچھ آپ نے مشورہ بھی دیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد والا جو ٹائم ہے 5 منٹ 7-10 منٹ بس مختصر وقت، اس میں یہ ہوگا کہ آپ سب حضرات جو ہے وہ ایک مسئلہ گزارا کر تیار کر کے کہ ہم نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ نماز کے جو مسائل ہیں، صرف نماز کے 10,000 سے زیادہ مسائل ہیں جی۔ ہمیں کتنے آتے ہیں؟ 100 بھی نہیں آتا ہوئے گا میرا خیال ہے جی۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔